میں آتا ہوں کہ اس حکومت کو فارغ کرنا پڑے گا, اس حکومت کو ہٹانا پڑے گا, ان کو نکالنا پڑے گا. وہیں ڈیزاسٹر ہے ہمارے صوبے کے لیے, اس کے لیے کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ چاہیے سندھ گورنمنٹ کو نکالنے کے لیے. سندھ کو ڈاکوؤں کے حوالے چھوڑ دیا گیا ہے. سندھ میں رینجرز آپریشن کرایا جائے پورے سندھ میں. جب کراچی میں رینجرز آپریشن ہو سکتا ہے اور کراچی کے جلاؤ گھراؤ کو رینجرز کور کر سکتی ہے, جب نالے صاف کرنے کے لیے این ڈی ایم اے آ سکتی ہے, تو سندھ کی روڈ رستے تباہ ہو چکے ہیں, لوگ اغوا ہونا شروع ہو گئے ہیں. پورے سندھ سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. کچے میں ڈاکوؤں نے پکے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی میں اپنے اڈے قائم کر لیے ہیں. تو میں اپیل کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے, وزیر اعظم صاحب سے, کہ فوری طور پر رینجرز اور دیگر اداروں سے مل کر سندھ کو ان کچے اور پکے کے ڈاکوؤں سے پاک کرایا جائے. اور ہماری ڈیمانڈ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ فوری طور پہ رینجرز کو بااختیار کیا جائے, اور اس کے اوپر اگر پیسے وفاق کو بھی دینے پڑ جائیں تو بے شک لگائیں, چونکہ یہ ہماری زندگیوں کا معاملہ ہے. جب لادی گینگ ختم ہو سکتا ہے, چھوٹی گینگ ختم ہو سکتا ہے, تو یہ سندھ کا جو پکے کے ڈاکوؤں کا گینگ اور یہ جو سندھ کا موٹو گینگ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. بڑی خواہش ہے اس بچے کی کھلونا چاہیے اس کو کراچی کھیلنے کے لیے, مرتضیٰ وہاب صاحب کو. اور چونکہ وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے چھوٹے ہیں تو چھوٹے کو کھلونا چاہیے, لیکن یہ شہر جس کو 13 سال میں پیپلز پارٹی نے گندے ترین شہروں میں شامل کر دیا ہو, آج اس کو کہتے ہیں مرے پہ 100 درے, ان کو لگانے کے لیے مرتضیٰ وہاب صاحب کو بالکل آخری کیل ٹھونکنے کے لیے اگر ان کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو یہ کراچی دشمنی ہے. اور کراچی دشمنی کو میں سندھ دشمنی اس لیے گردانتا ہوں کہ سندھ کا 90% جو ریونیو ہے, جو بجٹ ہے, وہ کراچی سے آتا ہے. تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو یہ ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہ رہے تھے, لیکن اس میں پھر بات آ گئی کہ جی اگر آپ اپنے چھوٹے کو وزیر یہاں لگا سکتے ہو ایڈمنسٹریٹر, تو پھر ہمارے بیٹے کو حیدرآباد میں لگاؤ, ہمارے بیٹے کو سکھر میں لگاؤ, ہمارے کسی بھائی کو وہاں لگاؤ, ہمیں لاڑکانہ میں لگاؤ. پھر یہ تھوڑی ہے, پھر تو مل بانٹ کے کھائیں گے نا. اگر آپ کو بڑا شوق ہے یہ کھانے کا تو ہمیں بھی شامل کرو اس میں. تو یہ جنگ کیا پڑی ہے کہ صرف کراچی ہی کیوں, چونکہ آج کل ایڈمنسٹریٹرز کا سارا اختیار فنڈز جو ہے وہ سارے فنڈز جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹرز کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ جنگ چل رہی ہے کہ جو اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے 1400 ارب کا بجٹ, اس کا 3-5 کیسے کیا جائے, اس کو کیسے کھایا جائے, اس کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے, وہ جنگ چل رہی ہے. یا مرتضیٰ وہاب جیسے شخص کے پاس جس کو خطرہ اپنے گھر میں سے بھی کسی سے نہیں ہوگا, بلٹ پروف گاڑی رکھی ہوئی ہے. بھائی آپ کو کسی سے کیا خطرہ, بلٹ پروف سرکاری گاڑی رکھی ہوئی ہے. ایک وزیر نے 3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. ٹڈی دل کی گاڑیاں بیچ دی گئی ہیں, وڈیروں کے بیٹے چلا رہے ہیں. ٹڈی دل کے لیے جو 22 کروڑ کی گاڑیاں خریدی گئی تھیں, اب دوبارہ 4 ارب 32 کروڑ کی نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے دی جا رہی ہیں. ویکسین کے لیے پیسے نہیں ہیں, ایمبولینس کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور اکثر روز ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جی ڈیتھ ہو گئی, ایمبولینس نہیں ملی, زخمی ہو گئے, ایمبولینس نہیں ملی. سارے بڑے بڑے بیگ ان کے ساتھ گئے ہیں, چیک کرانا ہو تو چیک کرا لو. ان کا ہاتھوں میں مطلب 7 ایکسٹرا لوگ گئے ہیں. یہ بڑے بڑے بیگ یہ بھاری بھی کیوں تھے, ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کہ سارا پیسہ جو ہے وہ سندھ کا پیسہ یہ کبھی جہاز پہ خرچ کر دیتے ہیں, کبھی کشمیر الیکشن میں خرچ کر دیتے ہیں, کبھی اس میں گلگت بلتستان کے الیکشن میں خرچ کرتے ہیں. وسائل ہمارے اور خرچ ہوتے ہیں کہیں اور. لاہور کا کرائم انڈیکس 38% اور کراچی کا کرائم انڈیکس ہے 53%. اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے IT لیبس کنٹرول اینڈ رپورٹنگ رومز جو ہے سندھ بھر کے تھانوں میں بنا دیے. یہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ پروجیکٹ AG خواجہ صاحب کے زمانے میں بنا تھا. کراچی میں جرائم کی بڑا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. 2021 میں 15 جون تک 22,000 سے زیادہ وارداتیں رپورٹ کی گئی ہیں. شہر قائد میں جناب پیشہ عناصر آزاد گھوم رہے ہیں. شہر میں وارداتوں کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے 15 جون تک 22,295 وارداتیں رپورٹ کی گئی ہیں. اس میں شہریوں سے 2 ارب 97 کروڑ سے زائد کی رقم لوٹی گئی. 2 ارب 97 کروڑ سے زائد کی رقم لوٹی گئی ہے. سب سے زیادہ وارداتیں موٹر سائیکل چوری اور چھینے جانے کی ہوئی ہیں, جن میں 1 ارب 30 کروڑ سے زائد کی موٹر سائیکلوں سے 1 ارب 30 کروڑ سے زائد کی موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں. یہی موٹر سائیکلیں ٹارگٹ کلنگ میں چوری میں استعمال ہوتی ہیں. چوری کی 2,278 وارداتوں میں سے 96 کروڑ سے زائد لوٹے گئے ہیں. 96 کروڑ چوری کے اندر چلے گئے ہیں. ڈاکوں کی گھروں سے 243 وارداتوں میں 16 کروڑ روپے لے اڑے ہیں.
डाकू घरों में घुसकर दुकानों में डकैती की 185 वारदातों में से 10 करोड़ से जायद लूटे गए हैं। हाईवेज पर 35 लाख से जायद डकैतियाँ लूटे गए हैं, जबकि 2 बैंक डकैतियों में सिर्फ 60 लाख लूटे गए हैं। 8 पेट्रोल पंप पर 9 लाख से ज़्यादा की डकैतियाँ हुई हैं। दीगर वारदातों में 43 करोड़ से रकम से महरूम कर दिए गए हैं। और ये वो आदाद शुमार हैं जो कि मौजूद हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर। और मैं बताना चाहता हूँ महकमा दाखिला के बारे में कि पता होना चाहिए कि ये जो इख्तियारात की बात करते हैं, 13 बरस में 878 अरब रुपए खर्च हुए हैं। महकमा दाखिला पर 13 बरस में 878 अरब रुपए खर्च हुए हैं, और इस दफ़ा 2021-22 का बजट भी 119 अरब है। मतलब 878 अरब खर्च करने के बावजूद आज इनके पास APCs ठीक नहीं हैं, आज इनके पास असला नहीं है। आज कहने को इनके पास नई 4 साल पहले गाड़ियां नीलाम कर दी, आज तक नई गाड़ियां खरीद के दी गई हैं। SSU जो कि खुसूसी बादशाह फैमिली की सिक्योरिटी में उसको मुतय्यन किया गया है। SSU वो पुलिस है जो कि बिलावल हाउस की भैंसों की भी सिक्योरिटी कर सकती है, लेकिन जब भेजो कच्चे में तो कहते हैं हमें अंडे चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें देसी घी चाहिए। बात यह है कि ये देसी घी अंडे खाने वाले जो SSU के लोग हैं, ये हमारे बोझ हैं हमारे ख़जाने पे, इनको सबको कच्चे में भेजा जाए।